مسئلہ یہ ہے کہ کتب اربع کے مؤلف یعنی یہی چار کتابوں کے مؤلف یعقوب کلینی، شرح طوسی دو کتاب ہو گئی، یا شیخ صدوق، اور ان کے علاوہ حر عاملی، علامہ مجلسی، یہ سب تو اخباری تھے، پھر اصولی کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اخباری تھے تو مانا کہ وہ قرآن اور حدیث کی ہی پر عمل کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں، تھوڑا سا سمجھیں بھی آپ لوگ۔ یہ کہتے ہیں کہ معصوم کے زمانے میں، کسی معصوم کے زمانے میں دکھائیے کہ اجتہاد ہوتا تھا۔ اول تو یہ کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا مصعب ابن عمیر کا واقعہ، اسی طرح سے مالک اشتر کا واقعہ، اسی طرح سے ابان ابن تغلب کا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے دور میں زکریہ ابن آدم کا واقعہ۔ بہت ساری روایات ہیں جو پڑھ دیں گے آپ کے سامنے کہ ان کو انہوں نے نمائندہ بنایا، اور انہوں نے، ظاہر سی بات ہے، عقل بھی کہتی ہے، سمجھ بھی کہتی ہے کہ فتویٰ دیا، بلکہ فتویٰ کا لفظ بھی دکھاؤں گا ابھی۔ لیکن اسی سے ملتا جلتا یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اجتہاد دکھائیے کہ معصوم کے زمانے میں اجتہاد ہوتا تھا۔ اب ذرا سا خوب ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں 200 سال پہلے، 1400 چھوڑیے، 200 سال پہلے۔ 200 سال پہلے کا دور آپ کو معلوم ہے کس کا دور تھا؟ میر انیس کا دور، غالب کا دور، بہادر شاہ ظفر کا دور، یہ سب جو ہے 200 سال پہلے تھا۔ پوری زندگی غالب کی یہ بھی بڑی اچھی بات یاد آ گئی آپ کو، سنا ہے میر انیس بھی 72 سال زندہ رہے، اور مرزا دبیر بھی 72 سال زندہ رہے۔ ان لوگوں کی زندگی 72 سال کوئی کم چیز نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں میر انیس اپنے بچپن میں کس سواری پہ بیٹھتے تھے بتائیے مجھے آپ؟ بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی، یہی تو سواری تھی۔ اچھا، وہ اپنی جوانی میں کس گاڑی پہ بیٹھتے تھے؟ یہی تھی، بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی۔ مرتے وقت تک کس چیز پہ بیٹھے؟ یہی۔ کوئی چینج نہیں آیا، 72 سال گزر گئے، کوئی چینج نہیں آیا۔ تو ابھی آپ کو 200 سال پہلے کی مثال دے رہا ہوں۔ بچپن میں کنویں سے پانی کھینچ کے پیتے تھے، اور مرتے دم تک بھی کنویں سے پانی کھینچتا رہا۔ ان کے گھر میں نل نہیں لگا ہوا تھا، میونسپلٹی بل نہیں آتا تھا، کیونکہ تھی نہیں یہ سب چیزیں، پائپ بھی نہیں تھے۔ یہ اس ابھی 200 دور کی رفتار میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں بہت دھیرے دھیرے چینج ہوتی تھی، یا چینج ہی نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب مجھے یاد ہے میں نے اپنا پہلا موبائل سن 2004 میں خریدا تھا۔ ٹھیک ہے، حج پہ گئے تھے، وہاں پر وہ قافلے بچھڑے جا رہے تھے، یہ سب ہوا تو بھیا ایک موبائل خرید دیتے ہیں۔ یہ ملے بھی تھے تاج، تو موبائل جو ہے وہاں خرید لیا کہ بھائی قافلے کے ساتھ تو رہیں، بچھڑ جائیں تو کیا ہوگا۔ اس موبائل میں وہ کی پیڈ ہوتا تھا، اور اس سے پہلے بھی چلا جاؤں اپنے بچپن، وہ گھرری والا، وہ جو لینڈ لائن، وہ کتنے سال تک رہا آپ یاد سوچ کے بتائیے گا۔ اچھے خاصے وقت تک ہم لوگ 20-25 سال تک وہی دیکھتے رہے، گھرری۔ پھر وہ تھوڑا بٹن والا آ گیا تو اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو لینڈ لائن بٹن والا آ گیا، دبانے سے چلتا ہے۔ کی پیڈ والا فون آیا، اور اس سے اب جو فون ہے کتنا وقت گزرا، ابھی پورے 20 سال نہیں ہوئے۔ اسی فون کے اندر کمپیوٹر پورا ہے، اسی میں کیمرہ ہے، اسی میں سب کچھ ہے، اسی سے اب میں پیمنٹ کر رہا ہوں، آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، اسی میں بینک بھی ہے نہیں ہے۔ کتنی جلدی چینج آیا، 20 سال بھی نہیں ہوئے، 20 سال بھی نہیں ہوئے، اور چینج کتنا آیا۔ اور اس کے بیچ میں کتنے فون آ گئے، کتنی طرح کے فون آئے۔ وہ ایسے کھلتا تھا اور فلاں تھا، پہلے اسکرین ہی نہیں تھی، اسکرین تھی تو کیمرہ اتنا سڑا تھا کہ کچھ کھینچو تو فوٹو ہی نہیں ٹھیک آتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر بھی 20 سال میں اتنا چینج آ گیا، اور وہاں 72 سال میں کوئی چینج نہیں آیا۔ اور اس سے پہلے چلے جائیے، یہ بتائیے 1400 سال پہلے کنویں سے پانی پیتے تھے یا نہیں وہ لوگ؟ 21 کنویں کھودے امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد شجرہ، جسے آپ جہاں پر حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، 21 کنویں کھودے ہوئے، کنویں سے پانی پیتے تھے، اور میر انیس بھی کنویں سے پانی پیتے تھے۔ 1200 سال میں کوئی چینج ہی نہیں آیا۔ یعنی وقت کی یا چیزوں کی رفتار سلو تھی، اب بہت تیز ہے۔ تو اس دور میں جب امام موجود تھے، امام کی غیبت کے اگلے دن نہیں ضرورت پڑ گئی،
کہ ہم کوئی نئے مسئلے کا حل جانے، بلکہ وہ جو مسئلے بیان کر کے گئے تھے ہمارے 12ویں امام علیہ السلام، اور ان سے پہلے کے جو امام بیان کر کے گئے تھے وہ بہت سال تک ویلڈ رہے، اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑی۔ اجتہاد کب ہوتا ہے؟ نئے مسئلوں کا حل دینا، نئی چیزوں کا حل دینا۔ جب نئی چیزیں آئی نہیں تو کاہے کا حل؟ لیکن آج آپ دیکھیں، میں نے آج ہی کی بات ہے، اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی، بھی کانپور میں دیکھا وہ الیکٹرک نئی کار آ گئی ایک اور، وہ اتنی بڑی سی ڈبیا ایسی جا رہی تھی، یہ تو ابھی نہیں دیکھی، کل نہیں دیکھی تھی، آج دیکھی۔ اتنی جلدی جلدی چیزیں بدل رہی، تو اب ان کا مسئلوں کا حل بھی میں گناتا چلا جاؤں۔ جیلیٹن، پریزرویٹو، آپ ایک چپس کا بھی پیکٹ اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہاں سے یہاں تک لکھا ہوا کیا پڑا ہوا ہے۔ ہر چیز کا آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو جواب چاہیے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ کلر ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کلر بنا رہے ہیں، مرغی کو ہارمون والا کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہر ایک چیز کا جواب چاہیے، حرام ہے کہ حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، خمس نکلے گا نہیں نکلے گا، ٹیکس دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا۔ تو اب اتنی چیزیں نہیں ہیں تو مسئلے کا حل بھی چاہیے۔ اس زمانے میں آپ کہیے کہ امام کے دور میں یا امام کے فوراً بعد تقلید کس کی ہوتی تھی، اجتہاد کس نے کیا؟ اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اجتہاد کیا کیوں جاتا؟ جب مسئلہ ہی نہیں آیا کوئی نیا تو اجتہاد بھی نہیں تھا۔ بات واضح ہو گئی؟